السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سلسلہ عرس پاک سالانہ اللہ وحدہ لا شریک میلاد والے نبی کا صدقہ صاحب عرس بزرگوں کا صدقہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین۔ ہوتا تو سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس دنیا میں کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے۔ میں آج کے شاہ صاحب کے حکم کے مطابق حاضر ہوا۔ شاہ صاحب اپنے رفقا کے ساتھ کچھ نوجوانوں کے ساتھ ننکانہ شہر سے مجھے ساتھ لے کے آئے۔ جتنے نوجوان تھے کچھ موٹر سائیکل سے، سارا رستہ آتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے نعرے لگاتے رہے۔ میں گاڑی میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس عمر میں جوانی میں لوگ خرافات کرتے ہیں، یہ نبی کے کسی شہزادے کی نگاہ کا صدقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ذکر پہ لگا دیا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ اور ان کے بزرگوں کی زندگی بھر کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی، آپ احباب اب بھی محبت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک بزرگوں کی لگائی ہوئی اس جان کو سلامت رکھے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں صاحب صدر قبلہ پیر سید الیاس حسین شاہ صاحب،
جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اللہ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ چونکہ عرس پاک کی تقریب ہے، شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے دادا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سال میں ایک مرتبہ بڑی دھوم دھام سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس پاک کیا کرتے تھے۔ یہ آج کی عرس پاک کی تقریب اسی ختم شریف کے سلسلہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمارے سینے انوار سے مالا مال فرمائے۔ اسی حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو رب کے پیارے ہو گئے، اللہ جنہیں اپنا بنا لیتا ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا غم اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں کہیں دور جانا پڑ جائے، سنسان جگہ ہو، اکیلا آدمی جاتا خوف میں مبتلا ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے۔ خوف اپنی جان کا، غم کسی دوسرے کا ہوا کرتا ہے۔ غم اپنا نہیں ہوتا، کسی دوسرے کا ہوتا ہے۔ کسی کا والد دنیا سے چلا گیا، اللہ ہر ایک کو سلامت رکھے۔ کسی کا کوئی عزیز چلا گیا دنیا سے، اب اس کے جانے کا غم ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا۔ خوف اپنی جان کا، غم دوسرے کی جان کا۔ اللہ فرماتا ہے رب کے جو نیک اور پیارے بندے، انہیں اپنا بھی خوف نہیں ہے، جو ان کے ساتھ جڑ گئے انہیں ان کا بھی غم نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اللہ ان پر بھی مہربانی فرما دیتا ہے، رب کرم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے دنیا بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ اللہ انہیں دنیا کی مشکل سے بچاتا ہے، شیطان کے حملوں سے اللہ بچاتا ہے۔ پھر دنیا کی خوشخبری یہ بھی ہے، جو ان کے دامن سے لگ جائے رب اسے بھی بچا لیتا ہے۔ آخرت کی خوشخبری، اللہ اپنے نیک لوگوں کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ ان کے صدقے اللہ ماننے والوں کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے۔ یہ نعمت معمولی نہیں، یہ نعمت معمولی نہیں۔ اس کی قدر پتہ چلتی ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے۔ میں نے بزرگوں سے سنا، کتب میں پڑھا، ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، قبر میں گیا، فرشتے سوال کرنے کے لیے آ گئے۔ اسے نہیں پتا فرشتے کیا پوچھ رہے ہیں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے فرشتے تم کیا پوچھتے ہو مجھے نہیں پتا، تم کیا سوال کر رہے ہو مجھے نہیں پتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں دنیا میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ آسمانوں سے آواز آئی فرشتوں اس نے قبر میں میرے پیارے کا نام لے دیا ہے، قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ اس نسبت کی قدر پتہ چلتی ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے۔
یہ بزرگوں کے ساتھ تعلق، یہ نیک لوگوں کا ذکر، کسی کا عرس منا لینا، کسی سے اپنا تعلق قائم کر لینا، یہ نسبت قدر والے جانتے ہیں اس کی قدر کیا ہے، مجھے کیا خبر اس کی قدر کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو بزرگان دین کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں آج کی اس مجلس میں کوشش کروں گا، وقت کافی ہو گیا، سارا مضمون پورا نہ بھی ہو سکا تو جتنا اللہ کے ولی بننے کے طریقے کیا کیا ہے، کس کس طریقے سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ولایت کا پہلا مرتبہ ولی کیسے بنتا ہے، جسے ولی کی پہلی قسم کہہ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے بندہ میری عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ قرب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں رب بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت کرتا ہوں؟ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس بندے کے کان بنتا ہوں جن کانوں سے وہ بندہ سنتا ہے۔ کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس بندے کے ہاتھ بنتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ بندہ پکڑتا ہے۔ کنت بصرہ الذی یبصر بہا، میں اس بندے کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس بندے کی زبان بنتا ہوں جن سے وہ بندہ بولتا ہے۔ ایمان والے کو راتوں کو اٹھ کے نوافل پڑھ، راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت، سحری کے وقت استغفار کر لے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا لے، رب کو یاد کرنا شروع کر دے، رب تجھے اپنے قرب کی منزلیں دے گا۔ پہلی منزل، دوسری منزل، جیسے ہم نے چھت پہ جانا ہو ایک ایک قدم سیڑھی چڑھتے ہیں، ایسے اللہ کی عبادت کرنی تو شروع کر دے، رب کو یاد کرنا تو شروع کر دے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہا لے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سر سجدے میں جھکا دے، سبحان ربی اللہ کے ترانے گا لے، اور پھر ہوگا کیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم آپ تشریف فرما ہے، آپ نے حکم دیا کون ہے جو ملکہ سبا کے میرے پاس آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے کے آ جاتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، مجھ پر اعتماد کیجئے، میں امانت دار بھی ہوں، اس کی قوت بھی رکھتا ہوں۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا جسے رب نے اپنا قرب عطا کیا تھا، رب کی کتاب کا علم رکھتا تھا، وہ اس کو اٹھ کے کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ ذرا پلکیں تو جھپکیے صحیح، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس میں حاصل کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے ہزاروں میل دور تخت بلقیس تھا اور وہ سلیمان علیہ السلام کا درباری ہے، سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے ایک لمحے میں تخت بلقیس آ جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ایمان والے، اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی ایک لمحے میں ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس لا کے دے سکتا ہے، اگر کبھی تجھ پر کوئی مشکل آئے، تجھ پر کوئی پریشانی آئے اور تجھ پر کوئی تکلیف آئے، تو گھر بیٹھ کے نام تو لے صحیح، ایک لمحے سے پہلے عبدالقادر جیلانی میری دستگیری کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ آئیے چند ولیوں کا ذکر سنتے سناتے ہیں۔
ایک نام جسے دنیا امام الاولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے. آپ کے دربار میں ایک چور لایا گیا. حضرت اس نے چوری کی گواہ پیش کیے گئے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق حکم دیا اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. بڑے دربار میں سزا دی گئی, چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب وہ چور دربار سے باہر نکلا. باہر ایک صحابی رسول مل گئے, کہنے لگے تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اب وہ چور جس کا ہاتھ کٹا تھا وہ کہنے لگا جی نواسہ رسول, سبط رسول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ابا جان فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت کے سردار داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے. وہ چور ہے, تعریفیں کر رہا ہے. ہاتھ کٹا ہے, باہر جا کے تعریفیں کر رہا ہے. ہاتھ کٹ گیا, باہر جا کے بڑے اچھے لفظوں میں یاد کر رہا ہے. وہ صحابی رسول انہوں نے سنا, بھاگتے ہوئے اندر آئے. اندر آ کے کہنے لگے اے امیر المومنین, ابھی آپ نے جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ تو باہر جا کے آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے, آپ کے متعلق بڑی خوبصورت باتیں کر رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا اس چور کو بلاؤ. چور کو بلایا گیا. بڑے دربار کے اندر حضرت علی نے کٹا ہوا ہاتھ پکڑا, اس کی کلائی کے ساتھ جوڑا. ہاتھ کٹ گیا تھا, الگ ہو گیا تھا, دربار میں پڑا تھا. چور کو بلا کے اس کے ہاتھ کے کٹے ہوئے حصے کلائی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اوپر آپ نے کپڑا باندھ دیا. کپڑا باندھ کے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا. ابھی بھوک نہیں ماری تھی, آسمانوں سے آواز آئی علی اس کے ہاتھ کو کھول دو, ہم نے ہاتھ کو تندرست کر دیا ہے. ایمان والے, اب تو کسی کا بن کے دیکھ رہی, تجھ پر کوئی مشکل آتی ہے اللہ تیری مہربانی فرما. اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ہاتھ بنتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ بندہ پکڑتا ہے. میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بندہ بولتا ہے. میں اس کے کان بنتا ہوں جن کانوں سے وہ بندہ سنتا ہے. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ باعث بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا ہے, آپ کا ہمسایہ, آپ کا پڑوسی مجوسی ہے, آپ کا پجاری, شرک کرتا ہے, مشرک ہے, آپ کی پوجا کرتا ہے. جائیے پہلے اسے جا کے اللہ کا نام سکھائیے, اللہ سکھائیے. اللہ کی تقدیر کو منظور تھا. باعزید اٹھے, پڑوسی تھا, اس کے گھر چلے گئے. ہمسایہ کا جانتے تھے کہ اس کے گھر جا کے کہنے لگے ارے اللہ کے بندے آپ کی پوجا چھوڑو, اللہ کی عبادت کرو. وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے باپ دادا سے یہی نہیں کیا, آپ کی پوجا کرنا. آپ نے فرمایا یہ آگ رب نہیں, آگ کا خالق ہمارا رب ہے. کہنے لگا جی کوئی دلیل تو, آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی. اب وہ مجوسی مسکرا کے کہنے لگا حضرت میں آپ کے رب کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا. جب اللہ کو نہیں مانتا تو اس کا قرآن کہاں سے مانتا؟ آپ نے حدیثیں سنائی. وہ کہنے لگا کہ تمہارے حدیث والے نبی کو نہیں مانتا, حدیثیں کہاں سے مانتا؟ باعزید بستانی فرمانے لگے اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں, میں اور تم دونوں اپنا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں. اب وہ قرآن ماننے سے انکاری, حدیث ماننے سے انکاری. فرمایا میں اور تم دونوں اپنا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں. جو جل گیا وہ جھوٹا, جو نہ جلا وہ سچا ہو گیا. جو جل گیا وہ جھوٹا, جو نہ جلا وہ سچا ہو گیا. اب وہ مجوسی سوچنے لگا آگ کا کام جلانا ہے, جلاتی ہے. میں آگ میں کپڑا ڈالنے جل جاتا ہے, آپ ڈالنے جل جاتا ہے, آگ کا کام جلانا, ہر چیز جلا دیتی ہے. وہ مجوسی سوچنے لگا آگ ان کا بھی ہاتھ جلائے گی, میرا بھی جلائے گی. لیکن اگر آگ نے ہاتھ نہ جلایا, میں آگ کا پجاری, آگ کا ماننے والا, آگ مجھے اپنا سمجھ کے چھوڑے گی, یہ دشمن کا ہاتھ ضرور جلا دے گی. اب اس نے کہا بھی ٹھیک ہے. اب باعث مستعمل نے اس کا ہاتھ پکڑا, ایک دوسرے کا دونوں نے ہاتھ پکڑ کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. مجوسی اور باعثین ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں ڈال دیا. اللہ کی قدرت, نہ باعثین کا ہاتھ جلا, نہ مجوسی کا ہاتھ جلا.
یہاں بھی سوال کیا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے، معراج شریف کا وقت بھی قریب ہے۔ ایک بات اس حوالے سے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، سیالکوٹ کے علاقے میں تقسیم ہندوستان سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے عیسائی آگے کسی جگہ سے عیسائی پادری، لیکن تم کہتے ہو، مسلمانوں سے کہنے لگے تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے، واپس آئے، آسمانوں سے گزرتے گئے، واپس آئے۔ مجھے عقل سے سمجھاؤ۔ مناظرہ شروع ہوا بڑے بازار میں، مسلمان عالم ہیں، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، وہ عیسائی ہیں، مناظر کہنے لگا عقل سے سمجھاؤ۔ یہ آسمان سے پہلے قرۂ نار قرۂ زمہریر ہے، آسمان ایک وجود ہے، ٹھوس جسم ہے۔ دیوار سے کوئی گزر سکتا ہے؟ دیوار سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ دیوار ایک وجود، ایک جسم ہے۔ دیوار سے گزرنا یا تو کھڑکی سے گزریں گے یا دروازے سے گزریں گے، دیوار کے اندر سے نہیں گزرا جا سکتا۔ یہ ہاتھ اس ٹیبل کے اندر سے نہیں گزر سکتا، یہ اپنا جسم رکھتا ہے، یہ اپنا ایک دوسرے پہ آ کر رک جائیں گے، نہیں گزریں گے۔ دیوار سے گزرنا یا دیوار ٹوٹے گی یا بندے کا جسم سلامت نہیں رہے گا، دیوار سے نہیں گزرا جا سکتا۔ وہ عیسائی کہنے لگا کہ تمہارے نبی آسمانوں سے گزر کے کیسے چلے گئے؟ آسمان بھی نہیں ٹوٹا، آسمان بھی سلامت، نبی بھی جسم کے ساتھ چلے گئے، واپس آ گئے، یہ کیسے ممکن؟ آسمان کے درمیان سے کیسے گزر گئے؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ 3 دن مناظرہ چلتا رہا، لوگ باتیں کرتے رہے۔ وہاں ایک اللہ والا حالت جذب میں مجذوب رہتا تھا، فقیر آدمی، درویش آدمی کا، دنیا کی خبر رکھی، سائیں فضل الہی اس کا نام تھا۔ لوگ اپنی پنجابی زبان میں سائیں پھلا پھلا کہا کرتے تھے۔ وہ چلتے ہوئے آگے لوگوں سے کہنے لگے یہ مجمع کیوں لگا؟ لوگ کہنے لگے سائیں تمہارے مطلب کی بات نہیں، پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ اور یہ سائیں مناظر کرتا ہے نبی معراج کی رات کیسے چلے گئے، واپس آ گئے، آسمانوں سے گزرنا ممکن نہیں، پھر کیا ہوا؟ اور یہ 3 دن ہو گئے مناظرہ ہوتے، فیصلہ نہیں ہوا۔ اب کیا ہے؟ اب وہ عیسائی کہتے ہیں ہم جیت گئے، ہمیں مطمئن نہیں کیا، تمہارا دین جھوٹا ہے، نبی معراج میں نہیں گئے۔ وہ سائیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور سائیں فضل الہی کب تک اپنے آپ کو چھپاؤ گے؟ آج تو نبی کی عزت کا معاملہ ہے، آج اپنے آپ کو چھپایا نہیں جائے گا۔ اتنی بات کرتے سائیں لوگوں کے درمیان سے گزرتے اسٹیج کے اوپر چلے گئے اور مسلمان علماء سے کہنے لگے مجھے بات کرنے کی اجازت ہے۔ وہ 3 دن کے تھکے مارے کہنے لگے سائیں آپ بات کریں۔ سائیں عیسائی عالم عیسائی راہب کے پاس گئے، پادری کے پاس گئے، کہنے لگے او پادری کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا معراج کو نبی کیسے چلے گئے، واپس آگے، عقل نہیں مانتی۔ سائیں کہنے لگے میں اس دیوار کے اندر سے گزر جاؤں، دیوار بھی سلامت، میں بھی سلامت، اور نبی کے امتی کا یہ معجزہ دے کر، یہ کرامت دے کر نبی کا معراج مان دے۔ تو عیسائی پادری کہنے لگے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سائیں فضل الہی دیوار کے پاس گیا اور دیوار کے پاس جا کے زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر اللہ کا نام لیتا جا رہا ہے، دیوار کے اندر سے گزرتا چلا جا رہا ہے، کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور عیسائی پادری تو عیسائی رہ گئے، سارا مجمع کہہ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان اولیاء، شان اولیاء، علماء اہل سنت۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عذاب کیا ہوگا۔ وہ نبی کا ایک غلام ہے، نبی کا ایک امتی ہے، وہ دیوار کے پار آ جا سکتا ہے۔ اگر نبیوں کا امام معراج کی رات رب کی بارگاہ میں جانا چاہے کون روک سکتا ہے؟ ایمان والے آجا اس ذات مصطفیٰ سے محبت کر لے، ادھر تو نبی سے محبت کرے گا، اللہ تجھے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ والے اللہ کی عبادت کر
آئیے اس ولایت کی ایک دوسری قسم بھی دیکھیے، وہ نفوس قدسیہ، وہ ولی جو عبادت نہیں کرتے، جنہوں نے اللہ اللہ نہیں کی ہوتی، وہ اللہ والے جنہوں نے رب رب نہیں کی ہوتی، راتوں کو جاگے نہیں ہوتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، وہاں کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی چیز نہیں۔ حضرت خواجہ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی بغداد کے رہنے والے ایک بزرگ ہیں، شراب پیا کرتے تھے، دن رات شراب نوشی میں مست رہتے مگر رہتے۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھس جا رہے تھے، راستے میں انہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا، پاؤں سنتے تھے، کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے دیکھا اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر سے کام دے، اللہ کا نام ہے زمین پہ پڑا ہے، رب کا نام ہے مٹی میں پڑا ہے، رب کا نام ہے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، اس پر مٹی لگی، اس پر کچھ اور ایسی چیز لگی ہے۔ اٹھا کے گھر لے گئے، جا کے اسے صاف کیا، صاف کر کے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے بلند جگہ پہ رکھا، اور یہ رب کا نام ہے زمین پہ پڑا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے۔ یہ کام کیا، اس نام کو بلند کیا، اس نام کو اونچا کیا، صاف کر کے اوپر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا، رات بستر پر لے کے، اور جیسے ہی بستر پر لے کے آسمانوں سے آواز آئی، اور بشر تو نے آج ہمارے نام کو بلند کیا ہے، جا قیامت تک ہم تیرے نام کو عزت عطا کر رہے ہیں۔ پھر دنیا نے منظر دیکھا، اور یہ بشر حافظ جس جگہ سے گزر جایا کرتا تھا، اللہ اس کے قدموں کی برکت سے ہدایت کے چشمے جاری فرما دیا۔ شان اولیاء، شان اولیاء، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان سنیے، رب جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، رب جسے چاہے جب چاہے ایک لمحے میں اپنا بنا لے، پھر اس کے لیے راتوں کو جاگنا ضروری نہیں، رب کی مہربانی جس پہ رب کرم کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے زمانے میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ اپنی قوم کو لے کے باہر چلے گئے، شہر سے باہر کھلے میدان میں، لوگوں سے کہا آؤ سارے مل کے دعا کریں، اللہ بارش نازل کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول، پوری قوم بعض کتب میں ہے 70,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، 70,000 لوگوں کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے جاؤ، دعا مانگی بارش نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں کہتی یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، تیری بارگاہ میں التجا کر رہی، بارش عطا کر دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ اس 70,000 کے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا، کوئی نیکی نہیں کی، میری رحمت آتی ہے اسے دیکھ کے واپس پلٹ جائے، تم اعلان کرو وہ آدمی مجمع سے نکل جائے، میں بارش عطا کر دوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ یہ 70,000 کا مجمع میری آواز نہیں جائے گی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اعلان تو کر دے، آواز ہم پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اس آدمی نے بھی سنا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بچوں پہ رحم کرو، جانوروں پہ، لوگوں پہ رحم کرو، جو آدمی ایسا وہ نکل جائے۔ اس آدمی نے بھی سنا، اس نے کہا میرے اکیلے کے جانے سے اگر بارش ہوتی ہے میں چلا جاتا، لوگوں کے درمیان سے نکلا، ابھی الگ نہیں ہوا تھا اس مجمع سے، دل میں خیال آیا اگر میں الگ ہو گیا 70,000 کے مجمع کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ وہ آدمی جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یہ بدبخت ہے، یہ گناہگار ہے، اتنا نافرمان ہے۔ اب زبان سے نہیں بولا کہ ساتھ والا سن نہ لے، لوگ اکٹھے دیتے ہیں، ساتھ والا سن نہ لے، زبان سے نہیں بولا، دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد میری سچی توبہ، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج مجھے رسوائی سے بچا لے، ذلت سے بچا لے۔ ابھی دل میں اتنی بات ہوئی کہ آسمان پہ بادل آئے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آدمی کوئی نہیں نکلا، بارش ہو گئی۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہمارا عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے، ہم راتوں کو جاگتے نہیں ہیں، ہم تو پتہ نہیں 5 وقت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، یا اللہ جو سجدے ہو جاتے ہیں وہ تیری مہربانی سے ہے، تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں اپنے پیارے بندوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنا بنا دے۔ یہ تو دعا ہے نا، ایک خوشخبری میں دے دوں، ایک خوشخبری میں دے دوں، سبحان اللہ۔ ہم اس محفل میں کہاں آئے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں۔ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہو، دروازہ کھلا ہے ہمارے گھر کا، کیا ہر آدمی منہ اٹھا کے اندر آ سکتا ہے؟ ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے؟ کسی کو آنے کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے گھر کون آ سکتا ہے؟ جو ہمارا اپنا ہوگا۔ ہمارے گھر وہی آئے گا جو اپنا ہوگا، کسی بیگانے کو ہم نہیں بلاتے۔ ایمان والے ان اللہ والوں کے مقدر پہ قربان ہو جا جن کے نام کے صدقے رب نے تجھے اپنے گھر بلایا ہے، رب نے اپنا بنایا ہے تو اپنے گھر بلایا ہے، اور دعا مانگ لے یا اللہ یہ نعمت سلامت رہے، اور تو قیامت میں بھی جائے گا فرشتے کہیں گے انہیں ہاتھ مت لگانا، یہ رب کے اپنے ہیں۔ ایمان والے رب نے کسی کے صدقے تجھے اپنا بنا لیا ہے، اور قربان ہو جا ان نیک لوگوں پر، اور جن کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت کہتے رہے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ اور یہ نبی کے کسی شہزادے کی نظر کرم ہے کہ رب نے ہمیں اپنا بنا کے اپنے گھر بنا دیا۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کا کاروبار، پیسے دیتے لوگوں کو سود پہ۔ ایک دن گھر آئے اہلیہ نے کہا وہ حبیب اجمی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جیسے بازار سے استعمال نہیں کیا پکانے کے لیے۔ گھر سے نکل گیا، دل میں خیال آیا میں بازار پیسے کیوں خرچ کروں، جس کسی کو قرض دیا اس کے پاس جاتا ہوں کوئی چیز دو میرا قرض واپس کرو، نہیں تو میں سود میں کوئی چیز لے کے آ جاتا۔ گلی سے گزرنے لگے تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ حبیب اجمی بچوں کے پاس سے گزر کے گئے، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پیسے دو، اس نے کہا کہ پیسے نہیں، کہنے سود میں کوئی چیز دو، اس نے بکری کا سر پڑا ہوا تھا، سری کہہ کے اٹھا کے دے، آپ گھر لے کے آئے، اہلیہ کو کہا اس کا سالن بناؤ، اس نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی، کچھ دیر بعد دیکھا تو ہنڈیا کے اندر سارا خون، گوشت نام کی چیز۔ اہلیہ کہنے لگی حبیب اجمی تیرے سود خوری کی لعنت گھر میں آ گئی، گوشت سارا خون بن گیا۔ دل پہ چوٹ لگی، گھر سے نکلے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، بچے کہنے لگے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑے گی، ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں۔ سود خور کے پاؤں کی گرفت، بچے کہنے لگے ہم پر پڑے گی، ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ دل پہ چوٹ لگی، یہ بچے میرے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری موجود تھے، ان کی بارگاہ میں گئے، جا کے توبہ کی، حضرت مجھے توبہ کرائیے۔ انہوں نے توبہ کی، روتی ہوئی آنکھوں سے سچی توبہ کی، توبہ کر کے واپس پلٹے۔ ابھی گھر میں پہنچے کہ گلی میں پہنچے، وہی کھیلنے والے بچے ایک دوسرے سے کہنے لگے اور پرے پرے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہا ہے، ہمارے پاؤں کی گردی اس کے اوپر پڑ گئی، ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ آسمان کی جانب منہ اٹھا کے کہنے لگے اور مولا تیرے رنگ نرالے ہیں، ایک لمحہ پہلے یہ بچے مجھ سے بھاگ رہے تھے اور تو نے اپنا کیا بنایا ہے، ساری کائنات میں ڈنڈورا پیٹ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، شان اولیاء۔ آئیے ولایت کی ایک اور قسم، تیسری قسم اولیاء اللہ کی، نہ وہ اپنی محنت سے عبادت سے اللہ کے ولی نہیں بنتے،
اللہ بھی مہربانی کر کے ایک لمحے میں ولایت نہیں دیتا. یہ جس کے لیے میں نے سارا موضوع آپ کو سنایا تھا وہ بات یاد رکھنے والی، دلوں پر رکھنے والی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی ولی کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ انہیں ولی بنا دیتا ہے. کسی ولی کی نگاہ میں اللہ انہیں ولی بنا دیتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، یا اللہ جس کی میں سفارش کر رہا ہوں اسے میرا وزیر بنا دے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے بغداد کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ آپ نے مشہور تذکرہ، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، قافلہ لوٹا. ایک ڈاکو آیا عبد القادر جیلانی کے پاس، اور نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 سونے کے سکے. اس نے کہا جوان آدمی ہے مجھ سے مذاق کرتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا ڈاکو سے مذاق کرتا. دوسرا آیا نوجوان کیا؟ فرمایا 40 سونے کے سکے. قافلہ لوٹ لیا، قافلہ چلا گیا. قافلے کا مال تقسیم کرنے کے لیے ڈاکو کا سردار بیٹھا. ڈاکو سے کہنے لگا کوئی نئی بات سنا، کوئی عجیب بات دیکھی. ایک ڈاکو کہنے لگا سردار ایک نوجوان آدمی، چہرہ بڑا نورانی تھا. میں نے اس سے پوچھا نوجوان تیرے پاس کیا؟ اس نے کہا 40 سونے کے سکے. سردار کہنے لگا، وہ ڈاکو کہنے لگا سردار میں نے تو سمجھا مذاق کر رہا، میں نے نہیں لی. دوسرا کہنے لگا سردار مجھے ملا تھا میں نے بھی نہیں لی. تیسرا میں نے بھی نہیں لی. سردار کہنے لگا تم کیسے ڈاکو ہو؟ تمہیں عقل نام کی چیز نہیں. ایک تمہیں بتاتا ہے میرے پاس 40 سونے کے سکے، تم چھوڑ کے آگے جاؤ اس نوجوان کو لے کے. اب گئے ڈاکو، گئے گھوڑوں پہ سوار. عبد القادر جیلانی کو قافلے سے نکال کے لائے. سردار بیٹھا ہے، عبد القادر جیلانی کو سامنے کھڑا کر لیا. ابھی گھر سے نکلے 17 سال کی عمر، بغداد جا رہے علم حاصل کرنے کے لیے. سردار کہنے لگا نوجوان تیرے پاس کیا؟ فرمایا 40 سونے کے سکے. کدھر ہے؟ یہ میری قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں، نکالو. اب یہ بات توجہ سے سنیے گا. عبد القادر جیلانی کہنے لگے نہیں میں نہیں نکالوں گا. سردار کہنے لگا نکالو. فرمایا نہیں میں نہیں نکالوں گا، خود نکالو. عبد القادر جیلانی سردار سے کہنے لگا خود نکالو. عبد القادر جیلانی چاہتے تھے یہ کسی بہانے میری قمیض کو ذرا ہاتھ تو لگائے، یہ کسی بہانے میری قمیض کو ہاتھ لگائے. اور کوئی غوث اعظم کی قمیض کو ہاتھ لگا کے بدبخت رہ جائے، یہ نہیں ہوا کرتا. عبد القادر جیلانی چاہتے تھے یہ میری قمیض کو ہاتھ لگائے. آئیے اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے. ابا جان، بھائی جان ہمارے ابا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. فرمایا اس ابو کی قمیص ہاذا فالقوہ علی وجہ ابی بصیرہ، اور میرے یہ جسم کا مردہ لے جاؤ ابا کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ اس مردے کی برکت سے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے گا. وہ کوئی شان والا اس کے جسم سے مردہ لگ جائے وہ ایمان کی بہار عطا کرتا ہے. عبد القادر جیلانی چاہتے تھے یہ کسی بہانے سے میرے مردے کو ہاتھ لگائے. ڈاکو کا سردار اٹھا، خنجر نکالا. آپ کی قمیض کے اندر وہ سکے سلے ہوئے، خنجر کی نوک سے قمیض کے ٹانکے اکھیڑتا ہے، ایک ایک کر کے ٹانکے اکھیڑتا ہے. عبد القادر جیلانی کی قمیض کے ٹانکے کیا اکھیڑنے تھے، وہ تو گویا اپنے دل سے بدبختی اکھاڑ کے پھینک رہا تھا. ایک ٹانکا دوسرا ٹانکا، اور جیسے ہی سکے ہاتھ میں سکے ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا ارے نوجوان تو نے اپنا مال کیوں نہیں بچایا؟ فرمایا میری اماں نے فرمایا تھا بیٹا زبان کو جھوٹ سے آلودہ مت کرنا. اب قمیض کو ہاتھ لگانے سے اس کا جسم پاک ہو گیا تھا. اب عبد القادر جیلانی کی نگاہ کام کرتی ہے، اس کے دل کی دنیا کو کام کرتی ہے. وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے نوجوان ہاتھ آگے بڑھا، میں تیرے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جتنے ڈاکو تھے سارے کہنے لگے اور سردار اگر برائی میں تو ہمارا سردار تھا، نیکی میں بھی تو ہی ہمارا سردار ہوگا. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. شان اولیاء، شان اولیاء، علماء اہل سنت. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
آپ سے کوئی وابستہ ہو جائے، کسی کا آپ سے تعلق ہو، وہ محروم نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا عبد القادر جیلانی مشرق میں ہے، مرید مغرب میں ہے۔ عبد القادر جیلانی مشرق میں، مرید مغرب میں ہے۔ فرمایا اس پر کوئی مشکل آ جائے، عبد القادر جیلانی ایک لمحے سے پہلے جا کے دستگیری کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا عبد القادر جیلانی رب کی ساری زمین کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ ایمان والے تو کسی کا بن کے زندگی گزارے، کسی کا نام لے کے زندگی گزار لے، پھر تو محروم رہ جائے، یہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ تو جہاں جہاں سے گزر جائے گا اللہ والے کی مہربانی تیرے ساتھ ہوتی چلی جائے گا۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ تشریف فرما تھے، رات کے وقت کچھ مہمان آ گئے، گھر میں کھانا ختم، 40 کے قریب لوگ آ گئے، مہمان آ گئے، کھانا کہاں سے بنا، پریشان ہے۔ پڑوس میں ایک روٹیاں لگانے والا نان بھائی رہتا تھا، اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، جلدی جلدی کھانا تیار کیا تندور پہ، جو بھی کھانا تیار ہوا حضرت کے پاس لے کے، حضرت یہ مہمانوں کے لیے، آپ بڑے خوش ہوئے، مہمانوں کو کھانا کھلایا، مہمان آرام کر گئے۔ اس نام بھائی سے کہنے لگے ارے اللہ کے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ والا ایسے ہی نہیں کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، کبھی کبھی کوئی اللہ والا مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، امام بخاری یہ حدیث طیبہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم کے غلام صاحب بھی ان کی ڈیوٹی وضو کے پانی کا انتظام کرتے ہیں، سردی کا موسم وضو کا پانی گرم کر دیا، اللہ کے نبی نے گرم پانی سے وضو فرمایا، طبیعت خوش ہو گئی، طبیعت خوش ہوئی تو فرمایا سن ربیع اور ربیع مانگ کیا مانگتا ہے، سن ربیع اور ربیع مانگ کیا مانگتا ہے۔ امام اہل سنت کی روح مچل گئی، کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن ربیع اور ربیع مانگ کیا مانگتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، آقا جنت وہ عطا کر دیجئے کھڑکی کھولو سامنے آپ کا جلوہ نظر آ جائے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا اور ربیع جو تو نے مانگا میں مصطفیٰ نے عطا کر دیا ہے، اب نہیں رضا کا کچھ اور مانگ لے، نبی وہ بھی دینے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی عطا سے دینے والے، اسی طرح نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی کوئی اللہ والا بھی کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، خواجہ باقی باللہ نے اس نام بھائی سے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ وہ نام بھائی عقل مند آدمی تھا، کہنے لگا حضرت جی اپنے جیسا بنا دیجیے، حضرت جی اپنے جیسا بنا دیجیے، فرمایا کچھ اور مانگ لیں، تو کہنے لگا حضرت جی میرا زور کچھ نہیں، میں نے مانگا کچھ نہیں، آپ نے خود ہی کہا تھا دے سکتے تو ٹھیک، نہیں دے سکتے تو آپ کی مرضی، فرمایا کچھ اور مانگ لیں، نہیں حضرت جی لوں گا تو یہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بازو سے پکڑ کے اندر لے گیا حجرے میں، اندر کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلا، لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے، اور باطن تو باطن رہا، ظاہر سے بھی پہچانا نہیں جاتا ہے، باقی باللہ کون ہے اور نام بھائی کون ہے۔ اللہ والا جب دینے میں آتا ہے اللہ کی رحمتوں کے سمندر عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آئیے ان اللہ والوں سے وابستہ ہو جائیں، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، جو ان سے وابستہ ہوتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اللہ اس پر مہربانی فرما دیتا ہے، رب کرم کرتا ہے۔ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ والا کہیں سے چلتا ہوا آیا، آبادی سے باہر، بستی سے باہر، جنگل میں ڈیرا لگایا، پھول کہیں بھی کھلا ہو خوشبو تو آتی ہے، پھول کہیں بھی کھلا ہو خوشبو تو آتی ہے۔ اللہ والا باہر بستی کے باہر بیٹھا اللہ کا، ایک آدمی آیا، دیکھا درویش آدمی، فقیر آدمی، اس کے پاس بیٹھا ہے، دل کا سکون ملا، اگلے دن 2 آ گئے، اگلے دن 4 آ گئے، اس سے اگلے دن 6 آ گئے، وقت گزرتا رہا، بستی کے سارے لوگ اللہ والے کے پاس جانا شروع ہو گئے، درویش آدمی فقیر آدمی اللہ کا سکھاتا ہے،
بستی کے مولانا صاحب غصہ آ گیا، یہ پہلے لوگ میرے پاس آتے تھے، اب ایک فقیر کے پاس جاتے تھے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ایک دن جبہ پہنا، دستار باندھی سر پہ، میں اس کا جا کے امتحان لوں اللہ والے کا۔ لوگ بیٹھے تھے، آئے، حضرت جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھے، حضرت جی بتائیے آپ کتنا پڑھے ہیں؟ فرمایا کچھ زیادہ نہیں، باقی پلیتی کے مسائل جانتے ہیں۔ حضرت جی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے تو؟ فرمایا کوئی مسئلہ پوچھے، جواب آتا ہوگا بتا دوں گا، نہیں تو شہر میں بڑے مولانا صاحب کے پاس۔ اب وہ مولانا اپنی بات پہ آ گیا، کہنے لگے حضرت جی یہ کیا ہوا؟ کوئی آپ کے پاس آئے، دل کی مراد لے کے آپ کسی اور جگہ بھیج دیں، کوئی آپ کے پاس آئے آپ کسی اور کے پاس بھیج دیں، تو جو بھی آئے اس کی مراد تو پوری ہونی چاہیے۔ اللہ والا مولانا کے دل کی بات کو سمجھ کے فرمایا مولانا ایک بات بتاؤ۔ جی حضرت جی، فرمایا گھر والی نماز پڑھتے ہیں؟ مولانا خاموش، مولانا بتاؤ گھر والی نماز پڑھتی ہے؟ خاموش، وہ پڑھتی ہو تو بتائیں۔ حضرت کہنے لگے مولانا بتاؤ گھر والی نماز پڑھتی ہے؟ خاموش، فرمایا تم علم حاصل کر کے تمہاری گھر والی نماز نہیں پڑھتی، اللہ کی مہربانی سے اس فقیر کے ہاتھوں میں جو ہاتھ دیتا ہے، 5 تو 5 رہی، اللہ اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتا ہے۔ ایمان والے کسی کا بن کے زندگی تو گزار دے اور تجھے راتوں کو اٹھا کے رب مسلح پہ لے آیا کرتا ہے۔ ہم کبھی نفل پڑھ لیں، کبھی تلاوت قرآن کر لیں، رب کی بارگاہ میں آ جائے، پر اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، اور کسی کی نگاہ کام کرتی ہے جو بندے کو بازو سے پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے آیا کرتی ہے۔ آئیے آج کسی کے عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ نبی کے کسی نواسے کی نگاہ کام کر گئی جو ہمیں اپنے عرس کی محفل میں لے آئی ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، فرمایا جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ ہم جتنی دیر بیٹھے رہے محروم نہیں رہے، اللہ کی رحمتوں سے جوڑیاں بڑھتی رہی، جتنی دیر بیٹھے رہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہی ہے۔ یہ بزرگوں کی محبت سلامت رہے، انشاءاللہ گھروں میں جائیں گے، قیامت تک گھروں میں بھی رحمت نازل ہوتی جائیں گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عنایت بیلا
بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام نبی خلفائے راشدین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی جنتی والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے قبول فرما مولا جمیع اولیاء کاملین کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما تمام سلاسل کے بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سہروردیہ تمام سلاسل کے بزرگان دین کے ارواح کو جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے اس مجلس میں جتنے بھی حاضرین جمع ہیں مولا جس کے والدین اعزم اکارم دنیا سے چلے گئے سب کو پیش کرتے قبول فرما اے پاک پروردگار جن آج تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے تمام انبیاء کرام کی برکت سے صحابہ کرام کی برکت سے اے پاک پروردگار صاحب فرش کی روح کو پیش کرتے قبول فرما مولا شاہ صاحب کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما بزرگوں کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما رب العالمین جتنے بھی حاضرین جمع حاضر کے بگڑے مقدر سوار دے ہر ایک دین و دنیا کو بھلائی عطا کر دے ہر ایک کو دونوں جہاں کی خیر عطا کر دے مولا ہر ایک کے گھر میں برکت عطا کر دے روزی رزق میں برکتیں دے دے مال جان میں برکتیں عطا کر دے اپنے نام شفا کا واسطہ بیماروں کو شفا دے دے اپنے نام رزاق کا واسطہ ہر ایک کو کھلا رزق دے دے مولا برکت والا رزق عطا کر دے طیب و طاہر رزق عطا کر دے چوریاں بار بار کے عطا کر دے کریم اللہ اس محفل پاک کا جن دوست احباب بزرگوں بھائیوں نے انعقاد کیا مولا بالخصوص قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ سے مولا ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا کر دے کریم اللہ نوجوانوں کے جذبے سلامت کر دے ان کی محبت رسول کے جذبے جوان کر دے مولا ان میں برکتیں عطا کر دے رحمتوں سے مالا مال کر دے قال اللہ و قال رسول کے ترانے جاری کر دے اے پاک پروردگار ابھی قبلہ شاہ صاحب بتا رہے تھے اس مسجد میں فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد دیکھ کر گمان ہوتا ہے جیسے جمعہ کے لیے لوگ جمع ہیں کریم اللہ سجدے کرنے والوں کے سجدے قبول کر لے مولا اپنے گھر کی حاضری قبول کر لے مولا 5 وقت کا نمازی بنا دے مولا ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے ہمارے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کر دے ہمیں کلمہ طیبہ کی توفیق عطا کر دے درود پاک کی محبت عطا کر دے درود پاک کی چاشنی عطا کر دے رب العالمین آج ہمیں مالا مال کر دے آج ہم پہ مہربانی کر دے ہمارے گھر والوں پہ مہربانی کر دے ہمارے ماں باپ پہ عزت و وقار پہ مہربانی کر دے مولا ہمارے میرے بچوں پہ مہربانی کر دے ہمارے دوست احباب پہ مہربانی کر دے اپنے نبی کی ساری امت کا بھلا کر دے نبی کریم کی ساری امت کی خیر کر دے کریم اللہ جتنے بھی حاضرین جمع ہیں ہر ایک کے گھر میں روزے رزق میں مال میں جان میں اولاد میں کاروبار میں برکت عطا کر دے مولا جو دلوں میں دعائیں کیے بیٹھے ہر ایک کی دعا کو قبول کر لے جو مانگتے ہیں عطا کر دے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں جو مانگتے ہیں عطا کر دے مولا اپنے خزانوں کے صدقہ حاضر کو کھلا رزق دے دے دلی تمنائیں پوری کر دے مولا جن کو بچیاں دی ہیں ان کے وقت سنوار دے مولا ان کے وقت سنوار دے اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے اطاعت شیار کر دے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے کریم اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ سلامت کر دے مولا ہر ایک کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا کر دے صحت و عافیت عطا کر دے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين